بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ کو اس وقت میں جانا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب ہر طرف کفر پھیل گیا، شرک اور جہالت پھیل گئی، تب لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، بدکاری، لوٹ مار، عیاشی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر سے اپنے مخلوقوں پر رحم آیا اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ خدا کی شان دیکھیے کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ نہ رہا۔ اس وقت حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ عرب کی حالات کچھ اس وقت اتنے خراب تھے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے بیچ رہ کر بھی پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بھی انہی لوگوں سے تھا۔ مگر آپ نے کسی بھی گندی عادت کو قبول نہیں کیا جو بھی ان لوگوں میں تھی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی تینل سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی۔ لوگ آپ کو صادق اور آمین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 برس کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو بیوہ تھیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے تو آپ نے ایک فیصلے کو اپنے تنازع سے سلجھا لیا، جو مدعا پورے عرب کو جنگ کے قریب لے آیا تھا۔ یہ کعبہ کا ایک بار پھر سے تعمیر کا وقت کا ٹائم تھا۔ حضور نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ آپ نے لوگوں کو بیان دینا شروع کر دیا اور سب کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ہی عبادت کیا کرو، جیسے کہ اللہ نے آپ سے کہا تھا۔ شروع کے کچھ سالوں تک آپ حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبیوں رشتہ داروں کو بتایا۔ ایمان لانے والی ان کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس وقت عرب کی حالت بہت خراب تھی، جنگیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں پر عورتوں کا بازار لگتا تھا جن میں عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ آپ اس بات کو غلط مانتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہمارے نبی سے نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور نبی اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سال تھی، مگر آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ جسمانی روپ سے بالغ ہو گئی تھیں، اور رخصتی کا پیغام خود آپ کی والدہ نے بھجوایا تھا۔ آپ نے 10 شادیاں کی، بعض مولوی 9 بتاتے ہیں اور کچھ 11۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی نکاح کیے گئے تھے وہ سب یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں۔ دنیا کی ستائی ہوئی عورتیں بھی ان میں شامل تھیں۔ جب اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا تب اس وقت بہت کفر پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت خواتینوں پر بہت ظلم ہوا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ عرب دیش میں بہت عیاش لوگ تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے اور عورتوں کی خرید فروخت کرتے تھے، تو عورتیں اس ظلم بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھیں۔ اس وقت حالات اتنے بیکار تھے کہ لڑکیاں ہوتے ہی اسے گڈھے میں دبا دیا جاتا تھا، اس ڈر سے کہ ان کی بھی کہیں خرید فروخت نہ ہو۔
तब हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का एहतजाज किया और लोगों को समझाया कि अगर कोई औरत तुम्हें पसंद है तो उसे निकाह करो, उसे अपनी हिफाजत में लो, उसे ज़िंदगी अच्छी दो, उससे उसका हक दो, इज़्ज़त दो। यूँ बेसहारा औरतों की ख़रीद फरोख्त बंद करो, बेवा से शादी करो, ग़ुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से करो और उसे अपनी हिफाजत में रखो, दूसरे की नज़र से बचा के। तब आपने ऐसी औरतों से शादी करके उन लोगों को दिखाया कि इज़्ज़त कैसे दी जाती है। सबको एक सबक दिया कि तुम्हारे पैगंबर ने हिफाजत की है, तुम लोगों की को भी ऐसे ही औरतों की हिफाजत करनी चाहिए। तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी करके औरतों का हक दिया, ऐसी औरतों को उन दरिंदों से बचाया जो बेचा करते थे। आप आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत दीनदार थीं। आपने हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर औरतों तक भी दीन को फैलाया और इस्लाम बुलंद किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें, शेयर कर लें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।